السلام علیکم، میں ہوں ثاقب راٹھور۔ ناظرین کرام، میرے ساتھ بیٹھی ہوئی شخصیت نفیسہ عنایت اللہ خٹک، ایک پارلیمنٹیرین، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلق، لیکن بڑے عرصے بعد ہمیں نظر آئیں۔ پریس کلب کے سامنے آج احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے زیر اہتمام۔ نفیسہ خٹک صاحبہ کہاں تھیں؟ یہ اتنا عرصہ گزر گیا، آپ کو ہم نے نہیں دیکھا، کیونکہ آپ تو ایک فیلڈ کی تھیں، سیاسی ورکر تھیں، ہر پروٹیسٹ میں نظر آتی تھیں، کہاں تھی اتنا عرصہ؟ بیٹا ہم لوگ انڈر گراؤنڈ تھے اور ہمیں خبر مل گئی تھی کہ ہمارا نام جو ہے وہ آ چکا ہے اور ٹاپ کے کچھ لسٹ میں نمبر ہے میرا بھی۔ تو جس دن شرین مزاری کے گھر ریڈ ہوا تھا تو اس دن مجھے میسج آ گیا تھا کہ اب آپ انڈر گراؤنڈ ہو جائیں۔ اچھا، تو اس کے اگلے دن پہ میرے گھر ریڈ ہوا تھا۔ تو بڑی پرامن اور بڑی سوبر خاتون ہیں، آپ نے ایسا کیا کر دیا کہ آپ کا نام بھی ہٹ لسٹ پہ آ گیا؟ بس ہماری ایک جو پریزیڈنٹ ہے ان کے واٹس ایپ گروپ تھا، اس میں میرا میسج تھا کہ آپ لوگ کدھر ہیں، تو مجھے لوکیشن سینڈ کریں تاکہ میں آ جاؤں۔ اب تو وہ میسج بس ان کے پاس چلا گیا تھا، واٹس ایپ میسج تھا، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے میرے خلاف۔ آپ پہ کیسز ہیں اس وقت، ایف آئی آرز ہیں؟ میرے پیچھے پھر رہی ہے، میں کبھی تھانے گئی نہیں، لیکن میرے گھر 8 دفعہ ریڈ ہوا، میرے بیٹے کے گھر 2 دفعہ ہوا ہے۔ پھر یہ لوگ گئے ہیں، ہمارا میلیڈی سنیما ہے، ادھر جا کے دکانداروں کو سب سے ہماری انویسٹیگیشن کی ہے، پوچھا ہے۔ میرے 2 نوکروں کو پکڑ کے لے گئے ہیں، مار پیٹ کیا ہے، ان سے پوچھا ہے کہ کدھر ہے۔ تو بس ان کو یہی تھا پتہ، جو ان کو پتا تھا کہ میں چترال میں ہوں یا میں جی بی میں ہوں۔ اب آپ نے اتنا عرصہ گزارا سیاست کے اندر، اب اس طرح کی صورتحال اس سے قبل بھی تھی یا نہیں؟ نہیں، یہ میں نے لائف میں پہلی دفعہ یہ دیکھا لوگ ہے۔ تو کہتے ہیں بھٹو کے ضیاء کے دور میں زیادہ تھی اس سے۔ دیکھیں، ضیاء الحق کا دور تو تھا، وہ ایک ڈکٹیٹر کا تھا دور، اس وقت ہم اتنے بالغ بھی نہیں تھے، اور میری لائف پالیٹکس میں آنے سے پہلے ان دا 80s 90s میں بہت پردہ دار خاتون تھی، تو اس وقت کا اتنا زیادہ مجھے علم نہیں تھا۔ ہاں، ہم سنتے تھے کہ ویپنگ ہو رہی ہے اور یہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن پولیٹیکلی جو وکٹمائزیشن تھی اس کی خبر ہمیں اتنی نہیں ہوتی تھی۔ اب جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے پاکستان کی، اگر یہ ایسے ہی چلتی رہی، کسی کو بولنے کی آزادی نہ ملی، اور اس کا اگلا مستقبل ہمارا کیا ہو؟ دیکھیں، میں پاکستان کا مستقبل، ٹھیک ہے اس وقت ہم امتحان سے گزر رہے ہیں، لیکن میں بہت روشن دیکھتی ہوں، میں پازیٹیوٹی کی طرف دیکھتی ہوں۔ دیکھیں، آپ کو اگر آپ دیکھیں یہ نعمت اللہ شاہ ولی اللہ جو ہیں، ان کے جو پیشن گوئیاں ہیں کہ پاکستان ڈوبتے ڈوبتے واپس ابھرے گا اور دنیا کے اسلام کے اوپر یہ بادشاہی کرے گا۔ اور دوسرا، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو ہمارے حضور نے کہا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اس سے بڑی پیشن گوئی کیا ہوگی؟ اب ہم آتے ہیں پاکستان کے موجودہ جو انتخابات ہوئے، انتخابات میں بڑی کوشش کی گئی دونوں طرف سے، بلاخر ووٹ جو ہے وہ عوام نے کسی اور کو دے دیا۔ دیکھیں، آپ اللہ کے ساتھ تو نہیں لڑ سکتے نا، اور خلق زبان نغارِ خدا، تو جب آپ نے، اللہ نے ایک پیسیج بنائی ہے، ایک رستہ بنایا، اور اللہ نے کہا کہ اس طرف جاؤ، لوگوں نے، عوام نے وہیں جانا ہے۔ ابھی جو یہ لوگ جو ہمیں ریزسٹ کر رہے ہیں، عمران خان کو ریزسٹ کر رہے ہیں یا عوام کو ریزسٹ کر رہے ہیں، تو یہ اللہ سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ اب طاقتور کو سمجھ لگ جانی چاہیے کہ ووٹ کی طاقت بڑی ہے کہ وہ اپنے کو حافظ کہتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا، کیونکہ اگر اسلام کی ان کو اتنی سمجھ ہوتی تو وہ اللہ سے جنگ نہ کرتے۔ خلق زبان نکارہ خدا، ٹھیک ہے، جب اللہ کی یہ نکارہ ہے اور عوام اس طرف جا رہی ہے، تو آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ بھائی یہ پھر اللہ کی خواہش ہوگی؟ لیکن میں ساتھ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ دیکھیں، جب اسلام پھیلا تھا تو کتنی تکلیفوں سے گزرے تھے صحابہ وغیرہ، ٹھیک ہے، ہمارے حضور کتنی تکلیفوں سے گزرے تھے، اور جب ایک بچہ چلنا سیکھتا ہے، وہ کتنی دفعہ گرتا ہے، اس کے بعد وہ دوڑتا ہے، ٹھیک۔ تو عمران خان کو اللہ میاں ٹریننگ دے رہا ہے، تو میں اس چیز کو بھی، جو وہ تکلیف سے گزرے ہیں، دکھ ہوتا ہے ہمیں، تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کا میں دوسرا پہلو دیکھتی ہوں، اس سے کوئی خاص کام لینا ہے جس کی وجہ سے اللہ اس کو یہ سارا بتا رہا ہے کہ کیا کیا دھاندلی کے، ظلم کے،
کیا کیا نقص ہے پاکستان کی قانون میں, ہماری عدالتوں میں, ہمارے جو ادارے ہیں ان میں, وہ سب اس کو دکھا رہے اللہ میاں کہ تم ان سب کو تم نے آگے ٹھیک کرنا ہے. 9 مئی کے بعد آپ کے جو ظاہر سی بات ہے آپ ایک سیاسی ورکر ہیں اور آپ کے جو فالوورز ہیں وہ یہ جاننا چاہیں گے کہ نفیسہ عنایت اللہ خٹک 9 مئی کے بعد کیسے زندگی گزارتی رہی آج تک؟ بیٹا ہم بلی چوہے کا کھیل کھیلتے رہے, ہم چوہے کی طرح چھپتے رہے, سرکار ہماری طرف بلی کی طرح آتی رہی, اور سارا خاندان بکھر گیا. ایک گھر میں رہتے تھے, کوئی فیملی کہاں چلی گئی, میرے بچے کوئی کہاں چلے گئے, میں خود چھپن چھپائی, کبھی ایک گھر کبھی دوسرے گھر, بس وہ سارا صحت اجازت دے رہی تھی؟ نہیں, اجازت تو نہیں دے رہی تھی لیکن ہمت نہیں ہارنی تھی. پھر مجھے سب سے بڑا جو شوق لگا وہ میرے دیور کا لگا, خٹک صاحب کا. وہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے, اس سے بھی مجھے بہت سٹریس ہوا. ان کی طرف سے پیغام آ رہا تھا کہ تم چھوڑ کے آؤ ہمارے پاس. اچھا, یہ ان کی طرف سے آیا ہے؟ جی بالکل پیغام یہ آپ آیا ہے. سمجھتی ہیں کہ انہی کی طرف سے تھا یا ان کی طرف سے تھا؟ نہیں جی, اب دیکھیں ان کی اوپر سے کی طرف سے ہو تو میں نہیں جانتی, لیکن مجھے جو میسج تھا وہ اس طرف سے ہی آ رہا تھا. اور میں کیونکہ وہ دیور ہے, احترام ہے, بڑے بھائی ہیں, لیکن یہ ہے کہ میرا ایمان جو ہے وفاداری کرنی ہے, جہاں آپ نے ناتا جوڑا ہے تو وفاداری کرنی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب میں نہیں چھوڑ سکتی تھی. اب تھوڑے سے حالات نارمل ہو رہے ہیں. شیر افضل مروت نے جس طرح کراؤڈ وہاں پہ نکالا, اور پھر اب اسلام آباد یا پنڈی میں وہ ہر ہفتے ایک کراؤڈ لے کر نکلتے ہیں باہر. اب شیر افضل کا مستقبل کیا دیکھتی ہیں؟ دیکھیں وہ دمنگ آدمی ہے. میں کافی ان کے بارے میں لوگ بولتے ہیں, بات کرتے ہیں, لیکن ایک چیز ہے کہ انہوں نے جگایا تو ہے نا واپس. جو ڈرے ہوئے لوگ تھے, جو یوتھ اپنی سوچ میں تھی کہ ہم کیا کریں, ان کو انہوں نے رستہ دکھایا, ان کو گائیڈ دیا, ہمت دی, اور ان کو واپس کھڑا کر دیا. اچھا, آخری سوال آپ سے, پارلیمنٹ کی کرسی زیادہ بہتر تھی یا یہ ہم جہاں فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہتر ہے؟ دیکھیں وہاں جب ہم تھے تو کندھوں پہ ایک ہوتا تھا ذمہ داری کہ ہم نے کچھ عوام کے لیے کرنا ہے, ہم نے کچھ ملک کے لیے کرنا ہے. تو اس کی وجہ سے میرا زیادہ کام تو تھا, وہ تھا ہیومن ٹریفکنگ کے اوپر, پولیس ریفارمز کے اوپر, بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں آپ کے. تو ان اس طرح کی چیزوں کے اوپر کافی تھا. پھر میرا تھا کافی کہ اولڈ ہوم ہونا چاہیے اسلام آباد میں, ہماری جو ٹروماٹائز بچے ہیں ان کا کوئی ادارہ نہیں ہے, وہ ہونا چاہیے. تو اس طرح کی چیزیں, پھر ایگریکلچر کے اوپر, کافی ایسی چیزوں کے اوپر ہم کام کرتے رہے ہیں. اور پھر میرا ایک اور یہ تھا کہ پالیسی جو ہماری اتنی ٹریڈز ہیں جس کے اوپر کوئی پالیسی نہیں ہے, ہماری اون کے اوپر کوئی پالیسی نہیں ہے, ہماری شہد کے اوپر کوئی پالیسی نہیں ہے. اتنا کچھ ہے کہ ہم جیسے پالیسی بنا اور ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکیں تاکہ ہماری عوام اس اپنے پروڈکٹ کا فائدہ اٹھا سکے. تو بس ایسی چیزوں میں تھے. لیکن یہاں لگتا ہے میں جہاد کر رہی ہوں, میں جو آج یہاں بیٹھی ہوں میں جہاد میں ہوں. بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. آپ سے جو باتیں ہوئی, یقیناً بہت عرصے بعد ہماری ملاقات بھی ہوئی. پارلیمنٹ کی راداریوں سے لے کر اب فٹ پاتھ کے اوپر ہم اکٹھے بیٹھے. یقیناً یہ ایک مشکل دور تھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے, لیکن اب جو حالات کچھ بہتری کی جانب جا رہے ہیں. پاکستان کے اندر اگر پولیٹیکل سسٹم کے اندر اسٹیبلٹی آ جائے گی تو یقیناً ہم سب اس سے مستفید ہوں گے. کیا کہتی ہیں؟ بالکل, یہ تو بہت ضروری ہے اسٹیبلٹی آئے, لیکن اسٹیبلٹی وتھ پراپر لیڈرز آئے نا. آپ کے نیگیٹو لیڈرز کے ساتھ کیسے اسٹیبلٹی آئے گی؟ ٹھیک ہے, جس آدمی کو دینا نہیں آتا لینا ہی آتا ہے تو وہ کیا عوام کو دے گی؟ ٹھیک ہے, فرسٹ پرائورٹی جس کو اپنا آپ ہوگا اور پھر اس کے بعد اس کا خاندان ہوگا, تو کیا پرائورٹی ہوگی؟ ہمیں اسٹیبلٹی کے لیے دینے والا بننا چاہیے, ایسا بندہ جو اوروں کی سوچتا ہو, اپنی نہیں سوچتا ہو. بالکل, یقیناً ہم سب لوگ یہی بات سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہتری کیسے آئے گی. ناظرین اکرام, نفیسہ عنایت اللہ خٹک جن کو ہم نفیسہ آپا کے نام سے جانتے تھے, پاکستان تحریک انصاف کی ایک فرنٹ لائن کی لیڈر تھی, لیکن 9 مئی کے بعد مختلف طرح کے ان کے ساتھ جو FIRs, چھاپے, ریڈ, ان ساری چیزوں سے باہر نکل کر اب یہ ہمارے ساتھ پھر ایک دفعہ موجود ہیں. ہم بھی فیلڈ میں, یہ بھی فیلڈ میں, دیکھتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ میں جائیں گے یہ لوگ تو عوام کا جو درد ہے اس کو کیا محسوس کریں گے یا نہیں. دیجیے اجازت, اللہ حافظ.